السلام علیکم، میں ہوں سید شاہد کاظمی، اور آج کے اس ویڈیو بلاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک سوشل میڈیا سٹار ایک اہم سرکاری عمارت تک پہنچ گئی اور ان کا وہاں تک پہنچنا ابھی تک ایک راز ہے۔ اس راز سے نہ تو کوئی پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کوئی اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچی کیسے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ تمام سرکاری عمارات کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کی عمارت ہو، پارلیمان ہو، سینٹ ہاؤس ہو جائے، وزیر اعظم ہاؤس ہو، دفتر خارجہ ہو یا دیگر اہم سرکاری عمارات ہوں، وہ تمام عوام کے پیسوں سے بنی ہے اور عوام کی خدمت کے لیے بنی ہے، اور وہ عوام کے لیے ہرگز بھی نو گو ایریاز نہیں ہیں۔ اس سب کے باوجود کچھ عمارتیں اپنی حساسیت کی وجہ سے انتہائی اہم ہو جاتی ہیں، جس طرح وزیر اعظم ہاؤس ہے اور دفتر خارجہ کی عمارت ہے۔ یہاں پہ سوشل میڈیا سٹار کے دفتر خارجہ کی عمارت کے میٹنگ ہال تک پہنچ جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ سب سے اہم بات ہے، کیا کوئی بھی عام پاکستانی کسی بھی سرکاری اور اہم اور حساس عمارت کے اتنے اندر تک جا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی بھی عام پاکستانی اگر کسی بھی سرکاری عمارت کے کانفرنس ہال، میٹنگ ہال تک چلا جائے، وہاں پہ جا کے ویڈیو بھی بنا لے، اس کی کسی جگہ پہ کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوگی؟ یہاں پہ کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ سوالات جنم یہ لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا سٹار اس شخص کا نام زبان پہ کیوں نہیں لا رہے جو ان کو وہاں تک لے کے گیا؟ بقول ان کے وہ شاہ محمود قریشی سے ملنا چاہتی تھی، لیکن کیا ایک عام پاکستانی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بنا کسی اپوائنٹمنٹ کے اس طرح جا کے مل سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی عام پاکستانی پارلیمان کی عمارت ہو، سینٹ ہاؤس ہو، وزیر اعظم ہاؤس ہو، دفتر خارجہ ہو یا سپریم کورٹ کی عمارت ہو، کیا اس میں بنا سیکیورٹی کلیئرنس کے جا سکتا ہے؟ ایک نہایت اور اہم سوال یہاں پہ ابھرتا ہے، کیا سوشل میڈیا سٹار کے دفتر خارجہ کی عمارت میں داخلے کے وقت ان کی شناختی دستاویزات دیکھی گئی؟ ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ وہاں پہ کس سے ملنے آئیں اور کس کے ریفرنس سے ملنے آئیں؟ ان کا وہاں تک پہنچنے تک، ویڈیو بنانے تک حوالہ کون تھا؟ وہ حوالہ سامنے کیوں نہیں آ پا رہا؟ آج ہمیں ایک بالکل عام سی بات لگتی ہے کہ ایک عام پاکستانی وہاں پہ چلا گیا، اس نے ویڈیو بنا لی، تو اتنا شور سا کیوں ہے؟ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کل کو کوئی بھی بنا سیکیورٹی کلیئرنس کے وہاں پہ چلا جائے تو کیا ہمارے ارباب اختیار کے لیے یہ سوچنے کا مقام نہیں ہوگا کہ کوئی بھی عام پاکستانی وہاں پہ چلا جائے، اس کی شناختی دستاویزات تک کا نہ پتہ ہو کہ کسی نے دیکھی ہے نہیں دیکھی، اس عمارت تک جانے کے تمام مراحل، آپ کسی عام سرکاری دفتر کے اندر چلے جائیں، رجسٹر پہ آپ کا اندراج ہوتا ہے، ملاقاتی کی حیثیت سے آپ کا نام، پتہ، سکونت، آپ کا شناختی کارڈ نمبر لکھا جاتا ہے۔ کیا وہاں پہ کوئی ایسا مرحلہ درپیش آیا؟ اگر درپیش آیا تو کیا کسی نے ان سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ وہ کس حیثیت میں وزیر خارجہ سے ملنے کی متمنی ہے؟ اگر ہم نے یہ سارا کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں بہرحال یہ لازمی سوچنا ہوگا کہ ہم نے انتہائی حساس اور اہم عمارت کی سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کر کلام میرے جیسا کوئی بھی پاکستانی وہاں پہ جانا چاہے، کانفرنس ہال میں جانا چاہے، کانفرنس ہال میں بیٹھ کے ویڈیو بنانا چاہے، سوال صرف اتنا سا ہے، کیا ہمیں بھی ویسی ہی اجازت ہوگی جیسی سوشل میڈیا سٹار کو دی گئی؟ اگر اجازت نہیں دی گئی تو اس بارے میں چھان بین کب تک مکمل ہوگی کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ اپنے لے جانے والے کا نام بتانا گوارا نہیں کر رہی، وہ یہ بتانا گوارا نہیں کر رہی کہ وہ کن کن مراحل سے گزر کے وہاں تک پہنچی ہیں۔ تو پھر کیا دفتر خارجہ جیسی اہم عمارت کی سیکیورٹی پہ، حفاظت پہ سوالیہ نشان نہیں آتا؟ ہم اس وقت تک کئی معاذوں پہ حالت جنگ میں ہیں۔ یہ بظاہر ایک مذاق لگتا ہے، لیکن کیا اس طرح کسی بھی شخص کا، چاہے وہ سوشل میڈیا سٹار ہو، چاہے وہ عام پاکستانی ہو، اس کو اپنے حوالوں کو، اپنے ریفرنسز کو پوشیدہ رکھ کے اس طرح اس حال میں پہنچ جانا، پھر ویڈیو بنا لینا، ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دینا،
کیا یہ ہماری پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا سبب نہیں بنے گا؟ ذرا سوچئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نشان پہ لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔